دیکھتے تھے اور پریشان دیکھتے تھے تو ان کے غموں کو دور کرنے کے لیے ہم شہزادی خدیجۃ الکبریٰ کا ذکر کر دیا کرتے تھے، اور جیسے ہی خدیجہ کا ذکر آتا تھا تو حضور کے چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی تھی اور حضور انہیں یاد فرمایا کرتے تھے، اور حتیٰ اتنا یاد کیا کرتے تھے کہ بعد میں خدیجہ کی دوستوں کے لیے کہ جو ان کے ساتھ تھیں ان کی زندگی میں، ان کے لیے جب قربانی کیا کرتے تھے اپنی، تو گوشت کا ایک حصہ انہیں بھجوایا کرتے تھے تاکہ خدیجہ کی یاد یوں باقی رہے. یہاں تک کہ رسول کی ایک زوجہ یہ کہتی ہیں کہ مجھے اپنی زندگی میں کسی اور زوجہ سے اتنا حسد نہیں ہوا جتنا خدیجۃ الکبریٰ سے حسد ہوا. حالانکہ ولیکن ما رأیت حقت، تو جبکہ میں نے انہیں دیکھا نہیں تھا کبھی، اس لیے کہ تو ان کی تو ایج آپ جانتے ہیں، تو میں نے تو دیکھا نہیں تھا انہیں کبھی، لیکن رسول اس انداز سے ذکر کرتے تھے، اس انداز سے کہ مجھے حسد ہونے لگتا تھا. اور یہاں تک کہ ایک مرتبہ میں نے کہہ بھی دیا کہ آپ کیا اس بوڑھی عورت کا ذکر کرتے رہتے ہیں، کیونکہ 63 سال کی عمر میں یا 65 سال کی عمر میں بی بی خدیجہ کی وفات ہوئی ہے، کہ آپ کیا ذکر کرتے رہتے ہیں، اللہ نے آپ کو جوان بیویاں دے دی ہیں. تو کہتے ہیں حضور غصے کے عالم میں مجھ سے دیکھتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اس کو خاموش ہو جاؤ، اس نے اس وقت میری تصدیق کی جب تم سب میری تکذیب کر رہے تھے، وہ مجھ پر اس وقت ایمان لائی جب تم سب کافر تھے، اور اس نے مجھے فاطمہ زہرا جیسی اولاد عطا کی ہے. اب میں گزارش کر دوں جو امہات المومنین کا جو ٹائٹل ہے، ہم جیسوں کی ماں ہونا اور ہے، بطول کی ماں ہونا اور ہے. صلوات بر محمد و آل محمد. لہذا خدیجۃ الکبریٰ کا تو جو پورا خاندان ہے وہ سیادتوں کے گرد گھومتا ہے. کہ شوہر ہے، ایک شعر پڑھوں گا یہاں پر، اس کے بعد مناجات المومنین، چونکہ ہم دعاؤں کا حصہ بھی جاری رکھنا چاہتے تھے، لہذا آج مناجات کا بھی سلسلہ ہے، اور انشاءاللہ بی بی کے نام کے صدقے میں پروردگار سے مناجات کریں گے، حضور بھی راضی ہو جائیں ہمارے ذکر سے، اور پروردگار سے مناجات کریں گے ہمارے گناہوں کی بھی مغفرت ہو سکے انشاءاللہ. ایک شعر فقط پڑھوں گا، اس کے بعد جائیں گے مناجات کی طرف. آخر میں مصائب کا ذکر کروں گا، بی بی کے مصائب کا، کہ ہر طرف سے دیکھیے تو سیادتوں کا وہ سلسلہ ہے کہ شوہر ہے تو سید الانبیاء ہے، بیٹی اللہ نے عطا کی سیدۃ النساء العالمین ہے، جو داماد عطا کیا وہ سید الاولیاء ہے، نواسے عطا ہوئے سیدہ شباب اہل الجنہ ہے. شوہر انبیاء کا سردار، بیٹی عورتوں کی سردار، داماد اولیاء کا سردار، تمام مومنوں کا سردار، بیٹے نواسے جوانان جنت کے سردار، اور ان سرداروں کے درمیان ہے زندگی شہزادی خدیجۃ الکبریٰ کی. لہذا کسی نے بہت خوب کہا تطہیر خدیجہ کے لیے اور کہوں کیا. تطہیر خدیجہ، یہ سب تطہیر والے ہیں نا، تطہیر خدیجہ کے لیے اور کہوں کیا، جس گھر میں رہی اس کے افراد بھی معصوم، اور کیجئے گا جس گھر میں، اچھا اب ایک یونیک وہ فضیلت ہے کہ جو حضرت حوا سے لے کر قیامت تک کسی خاتون کو نصیب نہیں ہو سکی، جو شہزادی خدیجۃ الکبریٰ کو نصیب ہوئی ہے. غور فرمائیے گا، تطہیر خدیجہ کے لیے اور کہوں کیا، جس گھر میں رہی اس کے افراد بھی معصوم، اور یہ سارے زمانے میں خدیجہ کا شرف ہے، اولاد بھی معصوم ہے، داماد بھی معصوم. صلوات بر محمد و آل محمد. واحد بیوی ہے، اولاد بھی معصوم ہے، داماد بھی معصوم، اور کسی کو شرف حاصل نہیں ہوا. بی بی ابن عباس سے روایت ہے کہ حضور کے ساتھ جب مکہ میں تھے اور شدید مظالم تھے، اس کے باوجود حضور خانہ کعبہ میں جب نماز پڑھا کرتے تھے، جماعت پڑھنے والے حضور کے ساتھ 2 ہوتے تھے. کہ جب کسی نے سوال کیا ابن عباس سے کہ یہ 3 افراد کون ہیں، کیونکہ ایک شخص باہر سے آیا، اس نے دیکھا کہ 3 افراد ہیں جو خاص طریقے سے عبادت کر رہے ہیں، تو کہا یہ 3 کون ہیں؟ تو کہا کہ جو آگے کھڑے ہوئے ہیں، جو امامت کروا رہے ہیں، وہ اپنے آپ کو نبی کہتے ہیں، سید الانبیاء ہیں. جو ان کے ساتھ ہیں وہ ان کے ابن عم ہیں، چچا زاد بھائی ہیں، علی ابن ابی طالب ہیں، اور ان کے ساتھ ایک عورت ہیں خدیجۃ الکبریٰ ہیں. یہ 3 افراد وہ تھے کہ جو عبادت میں شریک ہوتے تھے. باقی اور تو کوئی چونکہ مسلمان ہی نہیں ہوا. امیر المومنین علیہ السلام کی تو مسلمان ہونے کی بات ہی، اس لیے کہ جب کسی نے چھٹے امام سے سوال کیا کہ متى اسلم علی، علی کب مسلمان ہوئے، تو ایک جملے کا چھوٹا سا سوال تھا، چھوٹا سا جواب دیا کہ متى کفر علی، علی کافر کب تھے کہ ان کے اسلام لانے کی بات کی جائے.
اس لیے کہ کلمہ سیریمنی ان کی ہوتی ہے جو پہلے کافر رہ چکے ہوں. جو پہلے ہی سے مسلمان ہو اسے کلمہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی. مناجات امیر المومنین کا آغاز کرتے ہیں. بی بی خدیجہ الکبریٰ کا میں نے ذکر اس لیے کیا ابتدا میں کہ بہرحال ان کی وفات کی شب تھی, آخر میں بھی ان کا ذکر کریں گے. قیامت کی ہولناکیوں کا ذکر ہے یہاں مناجات امیر المومنین میں. اور مجھے نہیں معلوم, میں نے یہ روایت پڑھی, شاید پڑھ چکا ہوں میں مصائب میں, فقط اشارہ کر دوں تاکہ یہ ربط مل سکے اس سے کہ جب قیامت کا منظر ہوگا تو شہزادی خدیجہ الکبریٰ بھی آئیں گی ایک ہاتھ میں محسن کا لاشا لے کر, اور فریاد کریں گی کہ اے اللہ کے رسول, میں اس امت کی ماں تھی لیکن میرے نواسے کو شکم مادر میں شہید کر دیا گیا. اور بیٹی بھی آئیں گی اپنے پوتے کا وہ زخمی لاشا لے کر کے جس کے گلے میں تیر لگ گیا. فاطمہ زہرا کے ہاتھ میں علی اصغر کا لاشا ہوگا, اور یہ دونوں فریاد کریں گی اور دونوں شفاعت کریں گی. تو قیامت کی جو ہولناکیاں ہیں اس میں ماں کام نہیں آنے والی, اولاد کام نہیں آنے والی, شوہر اور بیوی کام نہیں آنے والے, اس میں یہ ہستیاں کام آنے والی ہیں. تو ان کا ذکر مبارک ہے. ساتھ ساتھ ہم مناجات امیر المومنین پڑھتے ہیں. آپ سے گزارش یہ ہے کہ سب مل کر ایک بآواز بلند درود بھیجتے ہیں محمد اور آل محمد پر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم انی اسألک الآن یوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وأسألك الأمان يوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا وأسألك الأمان يوم يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام وأسألك الأمان يوم لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق وأسألك الأمان يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار وأسألك الأمان يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله وأسألك الأمان يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وأسألك الأمان يوم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لظى نزاعة للشمى مولاي يا مولاي مولاي يا مولاي أنت المولى وأنا العبد وهل يرحم العبد إلا المولى مولاي يا مولاي أنت المالك وأنا المملوك وهل يرحم المملوك إلا المالك مولاي يا مولاي أنت العزيز وأنا الذليل وهل يرحم الذليل إلا العزيز مولاي
يا مولاي أنت الخالق وأنا المخلوق، وهل يرحم المخلوق إلا الخالق. مولاي يا مولاي أنت العظيم وأنا الحقير، وهل يرحم الحقير إلا العظيم. مولاي يا مولاي أنت القوي وأنا الضعيف، وهل يرحم الضعيف إلا القوي. مولاي يا مولاي أنت الغني وأنا الفقير، وهل يرحم الفقير إلا الغني. مولاي يا مولاي أنت المعطي وأنا السائل، وهل يرحم السائل إلا المعطي. مولاي يا مولاي أنت الحي وأنا الميت، وهل يرحم الميت إلا الحي. مولاي يا مولاي أنت الباقي وأنا الفاني، وهل يرحم الفاني إلا الباقي. مولاي يا مولاي أنت الدائم وأنا الزائل، وهل يرحم الزائل إلا الدائم. مولاي يا مولاي أنت الرازق وأنا المرزوق، وهل يرحم المرزوق إلا الرازق. مولاي يا مولاي أنت الجواد وأنا البخيل، وهل يرحم البخيل إلا الجواد. مولاي يا مولاي أنت المعافي وأنا المبتلى، وهل يرحم المبتلى إلا المعافي. مولاي يا مولاي أنت الكبير وأنا الصغير، وهل يرحم الصغير إلا الكبير. مولاي مولاي يا مولاي مولاي يا أنت الهادي وأنا الضال، وهل يرحم الضال إلا الهادي. مولاي يا مولاي أنت الرحمن وأنا المرحوم، وهل يرحم المرحوم إلا الرحمن. مولاي يا مولاي أنت السلطان وأنا الممتحن، وهل يرحم الممتحن إلا السلطان. مولاي يا مولاي أنت الدليل وأنا المتحير، وهل يرحم المتحير إلا الدليل. مولاي يا مولاي أنت الغفور وأنا المذنب،
وهل يرحم المذنب إلا الغفور مولاي يا مولاي أنت الغالب وأنا المغلوب وهل يرحم المغلوب إلا الغالب مولاي يا مولاي أنت الرب وأنا المربوب وهل يرحم المربوب إلا الرب مولاي يا مولاي أنت المتكبر وأنا الخاشع وهل يرحم الخاشع إلا المتكبر مولاي يا مولاي ارحمني برحمتك وارض عني بجودك وكرمك وفضلك يا ذا الجود والإحسان والتول والامتنان برحمتك يا أرحم الراحمين. میں چاہتا ہوں کہ اس مناجات کے ابتدائی حصے کا ترجمہ آپ دیکھ لیں میرے ساتھ ساتھ اور قیامت کی اس ہولناکی کو یاد کرتے ہوئے کہ جب آیات قیامت نازل ہوا کرتی تھیں، چونکہ ہم غافل ہیں، ہم نہیں سمجھ پاتے، ہم نہیں جان پاتے. اہل بیت اطہار ان کے جسم پر لرزہ طاری ہو جاتا تھا. حتیٰ امیر المومنین کے بارے میں ہے کہ غش کھا کر بے ہوش ہو جایا کرتے تھے جب قیامت کے منظر کو سوچا کرتے تھے. یہ ایک تصور ہے کہ جو مولا نے اپنی زبانی خود پیش کیا ہے کہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت رحم کرنے والا ہے. خدایا میں اس دن سے تیری پناہ چاہتا ہوں جب مال اور فرزند کام نہیں آئیں گے سوائے اس کے جو خدا کے حضور پاک دل لے کر آ جائے. میں اس روز سے تیری پناہ چاہتا ہوں جب ظالم اپنے ہاتھوں کو چباتے ہوئے کہے گا ہائے کاش میں نے رسول کا راستہ اختیار کیا ہوتا. میں اس روز سے تیری پناہ چاہتا ہوں جب گناہگار اپنے چہروں سے پہچان لیے جائیں گے. لہذا میں نے بار بار کہا پروردگار تو دنیا میں عیوب کو چھپا لیتا ہے، آخرت میں میرا چہرہ ویسا نہ ہو جائے کہ جو علی کے دشمنوں کا چہرہ ہو، جو اہل بیت کے دشمنوں کا چہرہ ہو اور ان کو بالوں کی طرف سے اور پیروں کی طرف سے پکڑا جائے گا. میں اس روز سے تیری پناہ چاہتا ہوں جس میں باپ بیٹے کی جگہ اور بیٹا باپ کی جگہ جرم کی سزا نہیں پا سکے گا کیونکہ خدا کا وعدہ حق ہے. میں اس روز سے تیری پناہ چاہتا ہوں جس میں ظالموں کا کوئی عذر کام نہیں آئے گا اور ان کے لیے لعنت اور برا ٹھکانہ ہوگا. میں اس دن سے تیری پناہ چاہتا ہوں جب کوئی کسی کے کام نہ آئے گا اور اس دن تو سب کچھ خدا کے ہاتھوں میں ہوگا. میں اس روز سے تیری پناہ چاہتا ہوں جب آدمی اپنے بھائی، اپنے ماں باپ، اپنی بیوی اور بیٹے سے دور بھاگے گا کیونکہ اس دن ہر آدمی کو اپنی ہی فکر ہوگی. میں اس روز سے تیری پناہ چاہتا ہوں جس میں مجرم چاہے گا کہ آج کے عذاب سے بچنے کے لیے اپنے بیٹے کو، اپنی بیوی کو، اپنے بھائی کو اور اپنے عزیزوں کو اور جو کوئی اس کی پناہ میں تھا اسے فدیہ بنا دے اور زمین میں جو کچھ ہے وہ دے ڈالے اور نجات حاصل کر لے. پر یہ ہرگز نہ ہو سکے گا اس لیے کہ یہ وہ شعلہ ہے، جہنم کا شعلہ جو گوشت کو جدا کر دینے والا ہے. یہاں پر مفسرین نے چونکہ یہ آیہ کریمہ ہے جو مولا نے اپنے کلام میں استعمال کی ہے، جہنم کا وہ عذاب کہ جب دنیا کی آگ شروع ہوتی ہے تو پہلے کھال کو جلاتی ہے. لہذا کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جب آگ کے قریب ہمارا ہاتھ پہنچ جاتا ہے اور ہم فوراً ہٹا لیتے ہیں تو گوشت تک اس کا اثر نہیں جاتا، وہ فقط کھال جل جاتی ہے اور کھال کچھ دنوں میں ٹھیک ہو جاتی ہے. لیکن دنیا کی آگ کی طرح جو کھال کو جلا دیتی ہے آخرت کی آگ ویسی نہیں ہے. قرآن میں بھی آیا ہے کہ اس کا اثر گوشت سے شروع ہوگا، آخرت کی آگ کا جو دلوں کو جلا. تطلع علی الافئدہ، سورہ حمزہ کی آیت ہے، آخری آیت، التی تطلع علی الافئدہ. ترجمہ کیا ہے اس کا؟ یہ وہ آگ ہوگی کہ جو دلوں کو یہاں سے جلانا شروع کرے گی، یہاں سے بڑھنا شروع ہوگی. لہذا حتیٰ شہزادی خدیجۃ الکبریٰ کے بارے میں کہ جب ان کا وقت وفات قریب آیا تھا تو اپنی بیٹی کو بلایا، 5 برس کی تھی شہزادی کونین، بیوی کو بلایا اور چونکہ حتیٰ وہ زوجہ رہ چکی ہیں رسول اللہ کی اور ایسی زوجہ ہیں کہ ان کی زندگی میں رسول اللہ نے کسی اور زوجہ کو اختیار نہیں کیا. یہ شرف یہ فاطمہ زہرا کو حاصل ہوا ہے کہ امیر المومنین نے ان کی زندگی میں کسی اور سے ازدواج نہیں کیا.
یا خدیجۃ الکبریٰ کو حاصل ہوا ہے کہ رسول اللہ نے جو بعد میں متعدد ازدواج کیے لیکن جب تک خدیجہ موجود تھی کسی اور ازدواج کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی. لہذا واحد زوجہ ہیں لیکن اس کے باوجود شرم و حیا اور حجاب کی وجہ سے اپنی بیٹی کو بلایا اور بلا کر کہا کہ اپنے بابا سے کہو کہ میرا وقت موت اور میرے وقت وفات قریب آ چکا ہے، تو مجھے کفن کے ساتھ وہ پیراہن اپنا عطا کریں کہ جب وہی نازل ہوتی ہے تو وہ پیراہن جو پہنا کرتے ہیں میرے جسم کو عطا کریں. اور جیسے ہی فاطمہ زہرا یہ پیغام لے کر جاتی ہیں تو اسی وقت جبرائیل امین نازل ہوتے ہیں اور نازل ہو کر کہتے ہیں کہ خدا حکم دے رہا ہے کہ آپ اپنا پیراہن خدیجہ کے حوالے کر دیجئے، اور اللہ نے جنت سے ایک کفن خدیجۃ الکبریٰ کے لیے اور بھیجا ہے، وہ بھی خدیجۃ الکبریٰ کو عطا کیجئے. یعنی اللہ کی جانب سے بھی کفن عطا ہوا، رسول اللہ کی جانب سے بھی پیراہن عطا ہوا. اور یہاں تک ملتا ہے کہ جب رسول جنازے کو لے کر چلے ہیں تو پہلے خود قبر میں اترے ہیں، خود قبر میں لیٹے ہیں، دعا فرمائی ہے، اس کے بعد خدیجۃ الکبریٰ کو قبر کے حوالے کیا ہے. لہذا یاد رکھیے گا کہ حضور کے جو رشتے ہوتے ہیں فقط دنیاوی محبت کے حساب سے نہیں ہوتے ہیں، ان کا تعلق اخروی محبت سے ہوتا ہے. اور چونکہ اس بی بی نے، دیکھیے میری مائیں بہنیں جو سن رہی ہیں، شہزادی خدیجۃ الکبریٰ کی زندگی میں بے شمار پیغامات ہیں. آج ایک پیغام وہ یہ کہ بی بی نے خود رشتہ بھجوایا ہے نا رسول اللہ کے لیے. یہ جو خود رشتہ بھجوایا ہے یہ گویا اپنی انا کو ختم کر دیا، اس لیے کہ طریقہ کار دنیا میں ہر جگہ یہ ہوتا ہے کہ لڑکے والے رشتہ بھجواتے ہیں اور لڑکی والے اسے قبول کیا کرتے ہیں. اور خدیجۃ الکبریٰ کے لیے مکہ کے کس مالدار کا رشتہ نہیں تھا، کس کا رشتہ نہیں تھا ان کے لیے، سب کو ٹھکرایا اور پھر کہا کہ یتیم عبداللہ سے ازدواج کروں گی، اور خود پیغام بھجوایا. اور جب خود پیغام بھجوایا تو اس کی وجہ کیا ہے؟ بعض علماء نے لکھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ نعوذ باللہ کوئی ذات سرکار ختمی مرتبت پر شک کرنے لگے کہ اچھا دولت کی خاطر، چونکہ اس وقت غریب ہیں اور اپنے اسلام کو پھیلانے کے لیے دولت کی ضرورت ہے، تو لہذا ایک دولت مند خاتون کا انتخاب کرنے کے لیے رشتہ بھیجا ہے. کہ نہیں میں اپنے نبی پر یہ الزام آنے ہی نہیں دوں گی، انہوں نے پیغام نہیں بھجوایا، پیغام تو میں نے بھجوایا ہے، میں چاہتی ہوں ان سے ازدواج کرنا. اور جب پیغام بھجوایا اور حضور نے قبول فرمایا تو حضرت ابو طالب نے نکاح پڑھا، اور نکاح میں بھی ایک عجیب جملہ کہا. دیکھیں یہاں پر ایک فضیلت کا نقطہ عرض کروں گا، غور فرمائیے گا. نکاح میں حضرت ابو طالب نے نکاح پڑھا ہے حضور کا، ٹھیک ہے. وہ بشر صاحب ایمان، جو بشر صاحب ایمان نہیں ہو سکتا وہ سبھی کچھ ہو، محمد کا نکاح خان نہیں ہو سکتا. تو جس نے سرکار کا نکاح پڑھایا ہو. اور تعجب کی بات یہ ہے، دیکھیے تاریخ میں ملتا ہے کہ حضرت ابو طالب نے جب اپنا نکاح خود پڑھا تھا تو وہ انہوں نے کسی اور کو نہیں بلایا تھا، خود ہی پڑھ لیا تھا. اور جب حضور نے نکاح پڑھوایا تو پھر ابو طالب سے پڑھوایا. اس کا مطلب سمجھ میں آتا ہے کہ جب خود ابو طالب نکاح پڑھ سکتے تھے تو کیا سرکار ختمی مرتبت یہ کام نہیں کر سکتے تھے؟ عرب میں کیا روش نہیں تھی؟ نہیں، روش تھی، ہو سکتا تھا، لیکن شاید اس کے ذریعے سے حضور قیامت تک کے لیے ابو طالب کے ایمان کا اعلان کرنا چاہتے ہو. اور پھر جو خطبہ نکاح پڑھا، اس خطبہ نکاح پہ آپ ملاحظہ فرمائیے گا کیا عجیب جملے ہیں. کہا کہ فَإِنَّ الْمَالَ ذِلٌّ زَائِلٌ، مجھے معلوم ہے کہ میرا جو بھتیجا ہے وہ غریب ہے اور جن سے ان کا ازدواج ہو رہا ہے وہ مکہ کی سب سے صاحب ثروت ہے، لیکن مال تو چلتی پھرتی چھاؤں کی طرح ہے. فَإِنَّ لَهُ نَبَأٌ عَظِيمٌ، مال کی حیثیت نہیں ہے، میرا بھتیجا مستقبل کا نبی بننے والا ہے، جو اعلان نبوت سے پہلے نبوت کی خبر دے دے وہ کافر نہیں ہوتا، وہ محسن اسلام ہوا کرتا ہے. لہذا ایک اعتراض کو دور کیا، خدیجۃ الکبریٰ نے بھی دور کیا خود رشتہ بھجوا کر، اور ابو طالب نے بھی دور کیا کہ دیکھو میرا بھتیجا مال کے لیے نہیں جا رہا، مال تو چلتی پھرتی چھاؤں کی طرح، یہ تو نبی بننے والا ہے. تو پروردگار خدیجہ کا بھی احسان ہو گیا ذات محمد مصطفیٰ پر، اور ابو طالب کا بھی احسان ہو گیا ذات نبی اکرم پر. اور حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ سوائے احسان کے تو کچھ ہو نہیں سکتا. خدیجہ نے بھی احسان کیا ہے، ابو طالب نے بھی احسان کیا ہے. پروردگار اس کا صلہ کیا ہے، اس کی جزا کیا ہے؟ قدرت کی جانب سے آواز آئی گھبراؤ نہیں، خدیجہ نے احسان کیا، ابو طالب نے احسان کیا، ایک کو کل ایمان کا باپ بنا دوں گا، ایک کو صاحب تطہیر کی ماں بنا دوں گا. یہ عہدے عطا کر دیا اللہ نے. اور یہاں چونکہ ماں کا تربیت میں سب سے اہم کردار ہوتا ہے نا، تو یہ میں گزارش کرنا جو چاہ رہا تھا وہ یہ کہ بزرگان سے بھی کہ ازدواج کے لیے جو سب سے بنیادی ترین چیز دیکھی خدیجۃ الکبریٰ نے وہ یہ دیکھی تھی کہ یہ تو نبی بننے والے ہیں، ان میں نبوت کی نشانیاں ہیں، اور ظاہر ہے کہ نبوت تو ختم ہو چکی ہے. یہ پیغام تھا کہ دیکھو مال و دولت پر نہیں جانا، یہ کہ
کسی روایت میں ذکر نہیں ہے کہ پہلے لڑکے اور لڑکی کا مال و دولت دیکھو، ورنہ اللہ کی عدالت پر نعوذ باللہ حرف آ جائے گا کہ کسی کو زیادہ دیا کسی کو کم دیا ہے، اور اللہ ہی نے دیا ہے نا. واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق، سورہ نحل میں آیت نمبر 71 میں، کہ اللہ ہی وہ ہے کہ جس نے تمہارے درمیان رزق میں بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے. ہاں اتنا ضرور کہا کہ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّ رِزْقِهِمْ عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ. تو جن کے پاس رزق اللہ نے زیادہ دیا تھا وہ ان تک پلٹا کیوں نہیں دیتے کہ جن تک کم پہنچاتا. اور بڑا خوبصورت لفظ قرآن نے استعمال کیا، یہ نہیں کہا کہ دے کیوں نہیں دیتے، یہ کہا کہ پلٹا کیوں نہیں دیتے. اس لیے کہ غور فرمائیے گا، آپ یہاں پر آئے ہیں یا پلٹ کر آئے ہیں؟ یہاں پر آپ آئے ہیں، پلٹ کر اپنے گھر جائیں گے، تو پلٹ کر انسان وہاں جایا کرتا ہے جو اس کا اصل مقام ہوا کرتا ہے. لہذا اللہ کہنا چاہ رہا ہے کہ آیا تھا تمہارے پاس لیکن اصل مقام وہاں تھا، پلٹا دو. فہم فیہ سوا، تاکہ استعمال میں سب برابر ہو جائیں. تقسیم رزق میں اختلاف ہے، استعمال رزق میں سب برابر ہے، سب کا حق ہے. تو یہ تو اللہ کی جانب سے. اور حدیث، ایک خوبصورت حدیث آپ کے سامنے گزارش کر دوں آج، وہ یہ کہ حضور کے پاس ایک شخص آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، میری زوجہ جو اللہ نے مجھے دی ہے اس میں 4 خصوصیات ہیں. پہلی صفت، کاش یہ گھروں کا ماحول اس طرح سے ہو سکے. کہ پہلی صفت یہ ہے کہ جب میں اپنے گھر سے جا رہا ہوتا ہوں تو مجھے بہت اچھی طریقے سے خدا حافظ کہتی ہے، اچھی دلجوئی کے ساتھ. صحیح، یہ نہیں کہ جناب خس کم جہاں پاک جان چھوٹی، صحیح نہیں، بہت اچھی طریقے سے مجھے وداع کرتی ہے کہ میں اس کے انتظار میں رہتا ہوں. اور اس کے بعد جب میں واپس آتا ہوں تو جیسے ہی میں داخل ہوتا ہوں اپنے گھر میں تو بہت اچھی طریقے سے میرا استقبال کرتی ہے. یہ زیب و زین کرنا، یہ آرائش اپنے شوہر کے لیے، یہ استحباب میں سے ہے، بسا اوقات تو واجب بھی ہے. یہ اسلامی نظام کا ایک حصہ ہے تاکہ گھر محفوظ رہیں. ٹھیک ہے، وہ جو میں نے جملہ شاید میڈیا پر گزارش کیا تھا کہ ایک بے حجاب عورت جب اپنے گھر سے باہر نکلی ساری نمود و نمائش کے ساتھ اور میک اپ کے ساتھ، اور تو کسی نے آ کر کہا کہ جناب یہ لپسٹک کا کلر مجھے اچھا نہیں لگتا، دوسرا لگا کر آنا. تو بڑی آنکھ بگولا ہو گئی، کہا تمہیں شرم نہیں آتی اور بدتمیز اور بے شرم ہو. تو کہا بھائی دیکھو ایک منٹ بات سنو، یہ تم لگا کر کس کے لیے نکلی ہو؟ لگا کر ہمارے لیے نکلی ہو نا کہ ہم دیکھیں. تو مجھے یہ کلر پسند نہیں ہے، کل سے کوئی اور کلر لگا کے آنا. بھائی شوہر کے لیے نکلی ہوتی تو پھر گھر میں رہتی، اس میک اپ کے ساتھ بناؤ سنگار کے گھر میں رہتی. جب باہر نکلی ہو کہ ہم دیکھیں تو وہ لگاؤ کہ جو ہمیں پسند ہے. بہر ہو سکتا ہے کہ ایک مزاح ہو فقط یہ، لیکن اس میں حقیقت ہے کہ اسلام کا نظام یہ ہے. اسلام چاہتا یہ ہے کہ نہیں، یہ گھر کے اندر یہ سلسلہ رہے. تو کہا کہ بہت اچھی طریقے سے مجھے وداع کرتی ہے، بہت اچھی طریقے سے استقبال کرتی ہے. پھر ایک تیسری بڑی اہم چیز کہا کہ جب میں کبھی پریشان ہوتا ہوں تو مجھ سے آ کر سوال کرتی ہے کہ تم کیوں پریشان ہو. اگر میں یہ جواب دیتا ہوں کہ میں رزق کے لیے پریشان ہوں، غور فرمائیے گا، تو مجھے یہ جواب دیتی ہے وہ کہ تم رزق کے لیے کیوں پریشان ہو، رزق کا وعدہ تو اللہ نے لیا ہے، یہ تمہاری فیلڈ ہی نہیں ہے. تمہارا کام ہے محنت کرنا. ہاں محنت کرنا انسان کا کام ہے. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، سورہ جمعہ میں. جب تم نماز کو مکمل کر لو تو گھر میں رہ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ نہ جاؤ، باہر نکلو، محنت کرو. فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ. لیکن اتنا یاد رکھنا، جب اس محنت کے بعد کچھ حاصل ہو جائے تو اسے اپنی محنت کا کمال نہ سمجھنا، فضل خداوندی سمجھنا. لیکن ہمارے پاس کیا تھا؟ کیا میرے پاس دنیا کا سب سے بڑا دماغ ہے؟ اگر رزق کا دار و مدار برین پر ہوتا کہ جس کا سب سے اچھا دماغ ہے تو اس وقت جو ہے وہ جو دنیا کا سب سے بڑا سائنٹسٹ ہے اسے سب سے زیادہ امیر بھی ہونا چاہیے تھا. لیکن آپ دیکھ لیجئے کہ جو اللہ کا ایک نظام ہے دنیا میں کہ کتنے ہی سی اے پاس اور ایم بی اے پاس ہیں بیچارے، وہ جاب کے لیے گھوم رہے ہیں، کتنے انگوٹھا چھاپ ہیں جو کروڑوں میں کھیل رہے ہیں، ہے یا نہیں اس طرح سے؟ تو کیا مجھے میری دلجوئی کرتی ہے، کہتی ہے اس بارے میں پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اور یہاں گزارش کروں گا، ایک حدیث میں آیا ہے کہ انسان، جنتی انسان کو کبھی اس کی بیوی، کبھی اس کے بچے، کبھی اس کے ماں باپ اور کبھی اس کے ہمسائے جہنمی بنا دیتے ہیں. ایک جنتی ہوتا ہے اسے جہنمی بنا دیتے ہیں، کبھی بیوی جہنمی بنا دیتی ہے، بچے جہنمی بنا دیتے ہیں. اور اس کی تشریح میں یہ کہ شوہر محنت کرتا ہے لیکن نہیں کما پاتا اتنا، اپنے طور پر کوشش کرتا ہے لیکن بہرحال محدود ہے اس کا کام.
تو وہ جو گھر پہ تانے دیے جاتے ہیں کہ فلاں دیکھو کہاں نکل گیا، میری کزن کے پاس وہ ہے اور میری چاچی زاد کے پاس یہ ہے اور مامی زاد کے پاس یہ ہے، اور اس میں یہ فرسٹریشن پیدا ہوتی ہے، اور وہ کہتا ہے کہ جناب یہ وہ گھر کے تانے نہیں سنے جاتے اس سے، اور پھر وہ حلال کے ساتھ ساتھ حرام کی طرف جاتا ہے. یہ جو حرام کی طرف جا رہا ہے تو جنتی تھا، حلال پر تھا، بیوی نے جہنمی بنا دیا. اچھا برعکس بھی ہے، حدیث میں یہ بھی ہے کہ کتنے گھر والے ایسے ہیں کہ جو جہنمیوں کو جنتی بنا دیتے ہیں. تو کاش ہم ان جیسے بن سکیں. اور پھر اس نے حضور سے کہا کہ جب میں پریشان ہوتا ہوں، اگر میں یہ کہوں کہ رزق آج کل تنگی بہت ہے تو میری دل جوئی کرتی، اور اگر میں یہ کہوں، بہت خوبصورت ہے، اگر میں یہ کہوں کہ میں پریشان ہوں اپنی آخرت کے لیے، مجھ سے فلاں گناہ چھوڑا نہیں جاتا، مثلا میں نماز شب کی کوشش کرتا ہوں، مجھ سے پڑھی نہیں جاتی، میں خمس کا حساب کرنے کی کوشش کرتا ہوں لیکن مجھ سے دیا نہیں جاتا، شیطان بہکا دیتا ہے، اگر میں یہ جملہ کہوں کہ میں آخرت کے لیے پریشان ہوں، تو وہ ایک دعا کرتی ہے، اور دعا یہ کرتی ہے کہ اللہ تجھے اس پریشانی میں باقی رکھے. اللہ غور فرما رہے ہیں، تیری یہ پریشانی ختم نہ ہونے پائے، تو اس پریشانی میں باقی رہ، اس لیے کہ جب تک تو اس معاملے میں پریشان رہے گا تجھے اپنی آخرت سنوارنے کی فکر رہے گی. کہ میری بیوی میں 4 چیزیں. آپ جانتے ہیں کہ رسول اللہ نے کیا جملہ کہا؟ ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی بہت بڑا پتہ نہیں ولی اللہ ہزار رکعت نماز پڑھنے والا ہو وہی اللہ کے قریب ہوتا ہے. نہیں، یہ جو 4 سادہ سی چیزیں تھی نا، رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے زمین پر اپنے کچھ بندوں کو منتخب کیا ہے اپنے کاموں کو کرنے کے لیے، تیری بیوی ان میں سے ایک ہے، تیری بیوی ان میں سے ایک ہے. حسن شہزادی خدیجہ الکبریٰ نے جس انداز سے قربان کیا ہے مال شیب ابی طالب میں 3 سال گزارے ہیں جہاں فاقے تھے، تو کیا تاریخ میں ملتا ہے کبھی ایک شکوہ آیا ہو کہ میں آپ کے پاس ڈھیروں دولت لے کر آئی تھی اور آج یہ عالم ہے کہ کھانے کے لیے 2 وقت کا؟ خدیجہ الکبریٰ جس نے ایک لباس پہنا تو اس کے بعد دوبارہ زیب تن نہیں کیا، وہ کنیزوں کو اور غریبوں کو دے دیا گیا، جس کے دسترخوان پر سارا مکہ آ کر سیر ہوتا ہے. اس خدیجہ کی موت کھانا نہ ملنے کی وجہ سے ہوئی ہے، کھانا نہیں تھا. شیب ابی طالب میں جڑی بوٹی ایک زہریلی کھالی جس کی وجہ سے بی بی کی وفات ہو گئی. تو ایک ہمارے یہاں، اب چونکہ میرا موضوع بھی یہ نہیں ہے اور ظاہر ہے کہ میری ایج پر یہ سجدہ بھی نہیں ہے، بزرگ علماء کرام اس پہ گفتگو فرماتے ہیں فیملی لائف کے جو میٹرز ہیں، لیکن ایک تصور کہ جملہ کہا جاتا ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے جینے مرنے کے ساتھی ہوں، ایک دوسرے کے لیے زندگی گزاریں. اسلام اس سے تھوڑا سا بڑھ کر لے جانا چاہتا ہے. شوہر رہے بیوی کے لیے قربانی دے، بیوی شوہر کے لیے قربانی دے، لیکن فقط یہاں تک نہیں ہے بات. یہ بات تو خالی نعوذ باللہ من ذالک خالی یہ لو سٹوریز کا حصہ ہوتی ہے. اس سے آگے اسلام لے کے جانا چاہتا ہے. اسلام کیا لے کے جانا چاہتا ہے؟ میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے نہ چاہیے، دونوں مل کر رضائے پروردگار کے لیے چاہیے، دونوں ایک دوسرے کے مددگار ہوں. کہ حتی امیر المومنین جیسا امام المتقین جب ازدواج کی پہلی رات جاتے ہیں رسول اللہ کے پاس اور سوال کیا رسول اللہ نے کہ اے علی تم نے اپنی زوجہ کو کیسا پایا؟ تو جواب دیا نعم العون علی طاعت اللہ، میں نے فاطمہ زہرا کو عبادت خداوندی میں بہترین مددگار پایا. جو علی کی مددگار ہو عبادت پروردگار میں، اس لیے کہ ساری رات عبادت میں گزاری تھی وہ واقعہ جو ہے. لہذا کاش گھر کا ماحول ایسا بن سکے. افسوس بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ نہ صرف یہ کہ یہ نہیں ہے بلکہ بالکل اس کے برعکس ہے. یعنی اگر پلس نہ ہوتا تو 0 پر ہوتے تو پھر بھی غنیمت تھی، ابھی مائنس میں چل رہا ہے صاحب. کہ داڑھی ہے تو شیو کروا دو، اور اگر رزق حلال پر ہے تو حرام کی طرف لگوا دو جھوٹی خواہشات کے ذریعے سے، اور لگا بجھا کر رشتے توڑوا دو. جہاں اچھے لوگ ہیں وہاں برے لوگ. ایسا ہے یا نہیں ہمارے خاندان میں؟ بیٹی حجاب کرنا چاہتی، ماں نہیں کرنے دیتی. کیوں؟ اس لیے کہ لوگ کہیں گے بھائی پھر تو مولوی کا ہی رشتہ آئے گا. ارے جناب علی کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ بیٹی نے حجاب کیا ہوا ہے جوان، اور جناب ماں کو توفیق نہیں ہو رہی حجاب کرنے کی. ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ حجاب میں نکلی ہوئی لیکن ماں، جبکہ شکل اتنی بری کہ دیکھو تو کفارہ ہو جائے. اس کے باوجود تو جناب علی اگر ایک دوسرے کے لیے ہم مددگار نہیں بن سکتے تو ایک دوسرے کی راہ میں رکاوٹ تو نہ بنے. جو کر رہا ہے کم از کم اسے تو کرنے دیں. میں جانتا ہوں پرسنلی آپ کے شہر کراچی کی بات کر رہا ہوں، کہیں دور دیہات کی بات نہیں کر رہا، کہ ایسی فیملیز موجود ہیں کہ مثال کے طور پر باپ اور بیٹے ایک ہی کاروبار میں شریک ہیں،
تو چونکہ بیٹا مذہبی اور دیندار ہے اور وہ چاہتا ہی ہے کہ وہ بہت سے اداروں کو مثلا سپورٹ بھی کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ دین کا کوئی کام ہو سکے، تو باپ کو اتنا غصہ آتا ہے کہ بیٹے کا اس نے فنڈ روک دیا اور جناب علی تنخواہ اپنے بیٹے کی تنخواہ روک دی، کہا میں جتنا دیتا ہوں تو مولویوں کو دے دیتا ہوں، اور پھر کلیئرلی کہا کہ اگر تم مولویوں کو دینا بند کر دو، طنز کرتے ہوئے، تم مولویوں کو دینا بند کر دو تو تمہاری تنخواہ 3 گنا کر دوں گا، اپنے بیٹے کے لیے، کہ سگے بیٹے کے لیے۔ کہہ رہا مولوی صاحب میں پریشان ہو گیا، میرا باپ مجھے نہیں دے رہا تھا، جبکہ میں اپنے پیسے سے کر رہا ہوں۔ تو خدیجۃ الکبریٰ بہترین مثال ہے کہ جو مددگار ہے، رسول اللہ کی مددگار ہے، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ بی بی کے نقش قدم پر ساتھ ہی ساتھ ایک جملہ بھی گزارش کر دوں کہ بعض لوگ سوال کرتے ہیں، بعض جوانوں نے مجھ سے پوچھا بھی، اور شہزادی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ہم کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، یہ آخری فضیلت کا نقطہ ہے، جن پر اللہ کا سلام ہو۔ یہ کیوں کہتے ہیں ہم؟ رضی اللہ تعالی عنہ نہیں کہتے، وہ بھی کہنا صحیح ہے، غلط نہیں ہے، لیکن سلام اللہ علیہا یہ خاص لقب ہے نا، یہ ہم نے اپنی طرف سے نہیں بنا دیا۔ میں تمام مسلمانوں سے گزارش کروں گا، جہاں تک میڈیا کے ذریعے سے بھی شاید میری آواز جا رہی ہو، کہ صحیح بخاری دیکھیں اور صحیح مسلم دیکھیں، جلد نمبر 5، اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جب حضور تشریف لے جاتے تھے، کہاں پر تشریف لے جاتے تھے؟ غار حرا، کہ جب حاجی جاتے ہیں تو جناب یہاں سے بڑا جوش ہوتا ہے ان کے، جب غار حرا پہ جائیں گے اوپر اور حضور کی اس مقام عبادت کو دیکھیں گے، اور اس کے بعد جب وہ آہستہ 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 جناب پہاڑ کے قریب جاتے ہیں تو پہاڑ اتنا بڑا اور خود کر کے اتنے جو چھوٹے ہو جاتے ہیں، اور دل کا جو جذبہ ہے وہ بھی اس طرح سے ہو جاتا ہے، کہتے ہیں مولانا اگلی بار انشاءاللہ دعا کیجئے، پروردگار بلائے گا تو جائیں گے۔ اور علماء کہتے بھی ہیں کہ ٹھیک ہے آپ یہ کام نہ کیجئے، اس لیے کہ اگر آپ تشریف لے گئے اور کوئی چوٹ ہو گئی یا کوئی حادثہ ہو گیا تو حج میں، جو حج واجب عبادت ہے، اس میں ہو سکتا ہے کہ پریشانی ہو جائے، تو انسان جاتے ہوئے ڈرتا ہے۔ حضور کئی مہینوں کے لکھا ہوا ہے بحکم پروردگار اپنے گھر کو چھوڑ کر، یعنی مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر غار حرا پر تشریف لے جاتے تھے اور وہیں قیام فرماتے تھے، اور خدیجہ روزانہ صبح و شام گھر سے کھانا لے کر غار حرا کی ان سختیوں کو سہتے ہوئے حضور کے پاس تشریف لے جاتی تھیں۔ صبح کبھی کھانا دیا کرتی تھیں اور شام کبھی کھانا پہنچایا کرتی تھیں۔ ایسے ہی اللہ مقام عطا نہیں کیا کرتا ان زحمتوں کو۔ کسی نے سوال کیا کہ اگر تمہاری وہی غار حرا کے پاس ہم موجود تھے کہ بھائی جیسے حضرت خدیجہ جاتی تھیں تم بھی اپنی زوجہ کو لے کر وہ پہنچ جاؤ تو پھر کیا کرو گے وہاں پر، کیا دو گے اسے؟ تو اس نے کہا دھکا دوں گا، بس زیادہ نہیں دے سکتا میں۔ لیکن شہزادی خدیجہ الکبریٰ صبح و شام کھانا پہنچاتی ہیں، اور کھانا پہنچانے کے بعد ایک مرتبہ صحیح بخاری صحیح مسلم تشریف لے جا رہی ہیں کہ جبرائیل امین فوراً وحی لے کر نازل ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، اللہ وحی فرما رہا ہے کہ جیسے ہی خدیجہ آپ کے پاس پہنچے تو کھانا بعد میں لیجئے گا، سب سے پہلے اللہ کا سلام ان تک پہنچائیے گا، کہ اللہ انہیں سلام کر رہا ہے، اور پھر میرا بھی سلام پہنچائیے گا۔ اور جب رسول اللہ نے سلام پہنچایا تو حضرت خدیجہ نے جواب دیا وَمِنْهُ السَّلَامُ وَعَلَيْكَ السَّلَامُ، کہ اللہ ہی کی جانب سے سلامتی ہے اور جبرائیل تم پر بھی سلام ہو۔ تو جسے اللہ سلام بھجوائے وہ رضی اللہ سے بڑھ کر سلام اللہ علیہا کی حقدار قرار پاتی ہے، جن پر اللہ کا سلام ہے۔ اللہم صلی، اور بلکہ جب حضور یہ تو غار حرا کی بات تھی، جب معراج پہ تشریف لے گئے تو بھی تو جبرائیل لے کر گئے تھے نا ساتھ ساتھ، تو جب واپس آ رہے تھے تو حضور نے سوال کیا کہ اے جبرائیل تم مجھے معراج پر لے کر گئے ہو، فرش کی پستی سے عرش کی بلندی تک براق سواری حضور کی اس کے ساتھ ساتھ تھے، تو کہا کوئی انعام چاہتے ہو مجھ سے، کوئی تحفہ، جو مانگنا چاہتے ہو مانگو۔ تو جبرائیل نے ایک چیز مانگی، اور یہ اس کی عظمت اس اعتبار سے کہ سید الملائکہ مانگ رہا ہے سید الانبیاء سے۔ سید الملائکہ نے سید الانبیاء سے کیا مانگا؟ کہا کہ یا رسول اللہ جب اپنے گھر تشریف لے جائیں تو خدیجہ کو میرا سلام کہیے گا، اور کہیے گا کہ آسمان کے فرشتے ان کے مشتاق ہوتے ہیں۔ لہذا خاص یہ چونکہ بار بار اللہ نے بھی سلام کہلوایا، جبرائیل نے بھی سلام کہلوایا، لہذا ہم نے مناسب سمجھا کہ زیارت حضرت خدیجہ کی جو پیمفلٹ ہے یہ آپ کو دیا جائے، انشاءاللہ مجلس کے بعد ہم زیارت پڑھیں، کیونکہ بی بی کی زیارت مخصوص الفاظ کے ساتھ عام طور پر نہیں پڑھی جاتی ہے، تو کم از کم آج شب وفات میں بی بی کی زیارت ہو سکے اور سب مل کر انشاءاللہ وہ زیارت پڑھ سکیں، جو سنت رسول اللہ بھی ہے، سنت جبرائیل بھی ہے، سنت خدا بھی ہے۔
بس جب بی بی کا آخری وقت قریب آیا ہے، میں نے عرض کیا کہ اپنی بیٹی کو کہا کہ اپنے بابا سے کہنا کہ مجھے وہ پیراہن دیں کہ جب وحی کے وقت پہنا کرتے تھے. وقت آخر آ گیا. دعا کرتے ہیں اس موقع پر کہ جن گھروں میں چھوٹے چھوٹے بچے ہوں ان کے ماں باپ سلامت رہیں انشاءاللہ. اس لیے کہ جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں اور ماں باپ کا سایہ اٹھ جائے، خاص طور پر ماں کا سایہ اٹھ جائے، تو یہ اولاد کے لیے بہت بڑی زحمت ہے. لیکن 5 برس کا سن ہے، فاطمہ زہرا کا سن 5 برس کا ہے. بی بی دنیا سے رخصت ہو جاتی ہیں اور بی بی کا جنازہ لے کر، خدیجۃ الکبریٰ کا جنازہ لے کر چلے. خود رسول اللہ قبر میں لیٹتے ہیں. اس کے بعد خدیجہ الکبریٰ کے جنازے کو لحد میں اتارا. یہاں پر دل والوں کے لیے ایک جملہ مصائب کا کہ یہاں ایک شوہر نے اپنی زوجہ کو لحد میں اتارا ہے. ایک موقع اور بھی تھا، یہ مکہ میں لحد میں اتارا. ایک موقع وہ تھا کہ جب جنت البقیع میں مدینہ منورہ میں ایک شوہر نے اپنی زوجہ کو لحد میں اتارا تھا. لیکن فرق یہ تھا، یا رسول اللہ جب آپ اپنی زوجہ کو اتار رہے تھے لحد میں تو پہلو شکستہ تو نہیں تھا. ایک جملہ اور کہوں، چہرے پر تماچے کا نشان تو نہیں تھا. رسول اللہ نے اپنی زوجہ کو اتارا، امیر المومنین نے بھی زوجہ کو سپرد خاک کیا تھا. لیکن ایک جملہ کہتے ہوئے کہا تھا کہ یا رسول اللہ آپ کی امانت واپس دینے آیا ہوں، لیکن علی شرمندہ ہے، وہ امانت جو صحیح اور سالم لی تھی اب پسلیاں ٹوٹ چکی ہیں، پہلو شکستہ ہو گیا. خدیجہ الکبریٰ کو دفن کیا انتہائی احترام کے ساتھ، اور حضور سر چکائے واپس تشریف لاتے ہیں. عام الحزن قرار دیا، غم کا سال. بعض لوگ کہتے ہیں، بعض مسلمان اعتراض کرتے ہیں کہ غم منایا کرو تو 3 دن سے زیادہ نہ منایا کرو. یہ محرم میں تم 2 مہینے 8 دن کیا غم مناتے ہو؟ اگر غم کی شدت زیادہ ہو تو پورا سال بھی غم کا ہوتا ہے. حضور نے کہا یہ پورا سال غم کا سال ہے. ابو طالب بھی اسی سال وفات پاتے ہیں، خدیجہ بھی اسی سال وفات پاتی ہیں. جب حضور گھر میں تشریف لائے تو اب دیکھیے بیٹی کے جذبات. 5 برس کی ایک بیٹی ہے کہ جس کی ماں کو دفن کر کے ان کے بابا آئے ہیں، حضور تشریف لاتے ہیں تو تاریخ میں ملتا ہے کہ فاطمہ زہرا نے دامن پکڑ کے کہا کہ بابا میری ماں کو کہاں چھوڑا ہے بابا. فاطمہ تنہا ہو گئی، فاطمہ تنہا رہ گئی. اور تاریخ یہ کہتی ہے کہ خدیجہ کے بعد فاطمہ نے اپنے باپ کو ماں بن کر پالا ہے. یہ ام ابیہا ہے، یہ اپنے باپ کی بھی ماں ہے. لیکن میں کہوں گا کہ اے بی بی، جیسے ہی آپ نے ماں کو یاد کیا ہوگا تو بابا نے سینے سے لگا کر سر پر شفقت کا ہاتھ پھیرا ہوگا. ہائے کربلا کی وہ یتیمہ، جب باپ کا نام لیتی ہے کوئی مارنے والے آئے، کوڑے لگانے والے آئے، دامن میں آگ لگانے والے آئے. میں کہوں گا کہ اے بی بی میں ایک جملہ کہوں گا، مجھے نہیں معلوم، تاریخ میں نے نہیں دیکھا، لیکن ضرور ایسا ہوتا ہوگا کہ آپ کے بابا آپ کو رات کی تاریکی میں کم از کم صحیح ماں کی لحد پر لے جاتے ہوں گے. فاطمہ زہرا خدیجہ الکبریٰ کی لحد پر پہنچتی ہوں گی، وہاں اپنی ماں سے دل کی باتیں کرتی ہوں گی. میں کہوں گا کہ اے بی بی، ماں کی لحد دیکھنا نصیب ہو گئی، لیکن آپ کی پوری سکینہ جب باپ کے لاشے پر پہنچی تو لاشا پہچان نہ سکی، اس لیے کہ کسی لاش پر سر موجود نہیں تھا. آواز آتی ہے الیہ الیہ یا بلیہ، ہے میری سکینہ ادھر آ جا، تیرا بابا یہاں پر ہے. سکینہ پہنچتی ہے، یاد کرتی ہے بابا میں تیرے سینے پر سویا کرتی تھی، لیکن آج تو جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہے جو زخمی نہ ہو. سکینہ کہاں آرام کرے؟ دل یہ کہتا ہے سکینہ نے جھک کر باپ کے گلو کا بوسہ لیا ہوگا. علماء کہتے ہیں آج منظر بدل گیا. ہمیشہ حسین جھک کر سکینہ کا بوسہ لیا کرتے تھے، آج سکینہ نے جھک کر حسین کا بوسہ لیا اور فریاد کی بابا میرے چہرے پر تماچوں کے نشان دیکھو، میرے کانوں سے بہتا ہوا لہو دیکھو. لیکن راوی کہتا ہے مقتل میں ایک جملہ موجود ہے. دیکھیے فاطمہ زہرا کی یتیمی کی شب ہے نا، ان کی پوتی کا ذکر، ان کی یتیمی کا ذکر کر رہا ہوں. بی بی قبول فرمائیے گا، ہم سب گناہگار ہیں، رمضان کی ساتیں ہیں. ہم نے مناجات امیر المومنین پڑھ کر مولایا یا مولایا کہہ کر اپنے گناہوں کو یاد کیا ہے. فاطمہ زہرا کے صدقے میں جو فاطمہ کا وسیلہ لے کر آئے، خدیجۃ الکبریٰ اسے کیسے رد کر سکتی ہیں؟ میں جملہ کہوں گا اے بی بی، آج آپ یتیم ہو گئی، لیکن
آپ کی پوتی سکینہ وہ فریاد کرتی ہے بابا آپ تو مجھ سے بھی زیادہ زخمی لگ رہے ہیں، بابا یہ گردن کی رگیں کس نے کاٹ دی، بابا یہ لاشیں کو پامال کس نے کیا، بابا یہاں تک کہ حسین کی کٹی لاش سے ایک فریاد آتی ہے سکینہ جب قید نبھانے جانا میرے شیعوں کو میرا سلام پہنچانا اور کہنا کہ اے شیعوں جب بھی کسی غریب کا ماتم کرنا ہو اپنے حسین کی غربت کا ماتم کرنا، اور جب بھی اے میرے شیعوں کبھی ٹھنڈا پانی مل جائے تو یاد کرنا تمہارا مولا پیاسا مارا گیا، تمہارا مولا بھوکا مارا گیا۔ سکینہ ألا ولعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون اللهم ارزقنا في الدنيا زيارة الحسين وفي الآخرة شفاعة الحسين۔ اہل بیت اطہار کا واسطہ پروردگار اس قلیل کو ہم سے قبول فرما۔ مالک ہم نے روز مختلف دعائیں تیری حجتوں کی پڑھی ہیں کہ کاش اس امید کے ساتھ کہ کوئی ایک دعا کوئی ایک شخص اس قابل ہو کہ جس کے صدقے میں گناہ معاف ہو سکیں، یہاں سے جب واپس جائیں اس محفل کا اختتام ہو پروردگار ہمارے تمام گناہ کبیرہ و صغیرہ سے درگزر فرما، دامن اہل بیت سے متمسک رہنے کی توفیق نصیب فرما، نسلاً بعد نسل قیامت تک کے لئے ہمیں محبان فاطمہ زہرا میں شمار فرما۔ اہل بیت اطہار کے صدقے میں پروردگار دشمنان اہل بیت موجود جو ہیں ان کے شر سے جان و مال و عزت و ناموس کی حفاظت فرما، مملکت پاکستان اور بالخصوص یہاں رہنے والے مومنین کو دہشت گردی سے محفوظ فرما، اہل بیت اطہار کے صدقے میں ظالم حکمرانوں کو نیست و نابود فرما۔ اہل بیت کے صدقے میں پروردگار تجھ سے دعا مانگتے ہیں، ہم نے جو مانگا تھا لیکن ہمارے حق میں اگر بہتر نہیں تھا تو اس پر صبر کرنے کی توفیق عطا فرما، جو نہیں مانگا تھا لیکن ہمارے حق میں بہتر تھا چونکہ تو عالم الغیب والشہادہ ہے ہم نہیں جانتے ہمارے حق میں وہ بہتر تھا، تو جو بہترین تقدیر کسی علی کے چاہنے والے کی ہو سکتی ہے وہ ہم سب کو عطا فرما۔ امام عصر والزمان کو اذن ظہور نصیب فرما۔ دعا صحت کی خاص گزارش کی گئی ہے مصباح باقر کے لیے اور ہم سب اپنی حاجات کی برابری کے لیے، اور انشاءاللہ ہمیں زیارت اہل بیت اطہار نصیب ہو سکے، گناہوں کی مغفرت کے لیے، رمضان المبارک کی تمام توفیقات کو حاصل کرنے کے لیے گزارش ہے کہ بابا سے بلند درود بھیجیں محمد اور آل محمد پر اللہم۔ سورہ فاتحہ کی التماس امینہ بائی زوجہ امیر علی، رضا حسین سلیمان آغا، عاشق علی آغا، طاہرہ عاشق علی آغا بنت جعفر علی لاکھانی، لیلہ بائی بنت جعفر علی لاکھانی، زہرہ بائی بنت جعفر علی لاکھانی، رقیہ بنت شیر علی، رضا حسین قاضی، عارف علی راشد، سجاد حسین مکی ابن رجب علی مکی، رجب علی بچو بائی تیجانی، اشرف بانو بنت رضا حسین، رجب علی بھوجانی ابن نانجی بائی بھوجانی، خورشید بھائی ابن ولی محمد پونجانی، حسن علی کپاسی ابن رضا حسن کپاسی، رضا حسن کپاسی ابن دادن بھائی، فدا حسین یوسف علی ویرانی، معصومہ بائی بنت فدا حسین ویرانی، شہید علی اصغر محمد حسین فیدانی، فدا حسین نور محمد ہیمانی اور ہیمانی فیملی کے تمام مرحومین، امیر علی جویر اور جویر فیملی کے تمام مرحومین، حیدر علی کلاسک ٹریول کے تمام مرحومین، حسن راشد رضوی نہیں معلوم کیا لکھا ہوا ہے آگے، محمد نقوی نانزی فیملی کے تمام مرحومین، حسن علی نشاط نورانی، محمد علی عاشق ہاشمی، عباس بانڈ والے کے تمام مرحومین اور تمام شہداء کے لیے رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ متوجہ زیارت، پہلے ہم شہزادی خدیجہ کی زیارت پڑھیں گے قبلہ رخ ہو کر، اس کے بعد باقی زیارات انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکی یا ام الائمة الطاہرین
السلام علیک یا ام المؤمنین، السلام علیک یا ام المؤمنات، السلام علیک یا خالصۃ المخلصات، السلام علیک یا سیدۃ الحرم وملکۃ البطحاء، السلام علیک یا اولا من صدقت رسول اللہ من النساء، السلام علیک یا من وفت بالعبودیت حق الوفاء واسلمت نفسها وانفقت مالها لسید الانبیاء، السلام علیک یا قرینۃ حبیب الہ السماء المزوجة بخلاصة الأصفياء يا ابنة إبراهيم الخليل، السلام عليك يا من سلم عليها جبرائيل بلغ إليها السلام من الله الجليل، السلام عليك يا حافظة دين الله، السلام عليك يا ناصرة رسول الله، السلام عليك يا من تولى دفنها رسول الله واستودعها إلى رحمة الله، أشهد أنك حبيبة الله في قصر من الياقوت وخيرة أمته، وأن الله جعلك في مستقر رحمته الإقيان في أعلى منازل الجنان، صلى الله عليك ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين، السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا غريب الغرباء، يا معين الضعفاء والفقراء، السلطان أبا الحسن يا علي بن موسى أيها الرضا، وعلى أختك فاطمة المعصومة ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا صاحب العصر والزمان، السلام عليك يا خليفة الرحمن، يا شريك القرآن، يا إمام الإنس والجان، سيدي عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى